کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے۔ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا ہو، یاد رکھ نہیں بچے، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کریں، کھری توبہ کریں۔ یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے۔ آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری۔ اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پر کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی۔ بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا۔ اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے
کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو، مہمان بڑے جمع ہو گئے. اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا. ختم ہو گئے، قصہ ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے. بڑے بڑے کج کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا راج ہے، راج ہے موت کا راج. موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں. وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں، بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے. کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا. جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا. کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا. ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی. وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا. میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی. تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے توبہ کی. اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے، جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے. جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے، کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے. اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی. اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے. گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے. اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے. توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. واپس آ جا، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے. کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں. میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں. ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے. او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے. اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے،
اب ہمارا نمبر آئے. بچے تو انتظار کر رہے کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے. تیاری ہے, اکیلے جانا ہے, اکیلے سخت سا مرحلہ ہے, اکیلے سارا کچھ فیس کرنا. آج توبہ کریں, وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے, اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں. بچے اپنے آپ کو محفوظ کریں, بچائیں, حساب اپنا اپنا دینا ہے. کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ, تو باپ نے حساب دینا, والد نے. لہذا مہربانی فرمائیں, اپنے اوپر رحم کھائیں, اپنے آپ کو سنواریں. آج جمعۃ الوداع ہے, توبہ کریں, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں, اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے. ان جگہوں سے بچے جو گناہ کی طرف لے کے جاتی, ظلم سے, زیادتی سے, جبر سے بچے. اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دے. ہمارا کہیں اور گزارا نہیں, کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا. اقبال رو پڑے آخری عمر میں, رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب, تیرے عفو بندہ نواز میں, پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں. حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے. پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے. میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں, کوٹھیوں میں, گاڑیوں میں سکون نہیں. سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے. مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے, اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا, دل مطمئن نہیں تھا. تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے, پھر مکے واپس آئے. نوجوان آدمی, بوڑھا آدمی نہیں, جوان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ, جا کے تبلیغ کرو. یہ وہاں گئے کسی کے گھر میں, حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا. وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا, ایک حضرت اسد بن زرارہ کا, وہاں تبلیغ کرتے, دین بتاتے. جوان آدمی اور امیر آدمی, منت کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے. پر دروازے رسول پہ آئے نا, حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ان تے رول گئی نا. آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے. حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ, وہ مسلمان ہو چکے تھے. اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ, جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے, اپنے قبیلے کے سردار تھے اور خالہ کے بیٹے تھے. وہاں آ گئے. حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی. شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے, بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا, خالہ کے بیٹے تھے نا, کہا وہ ناراض نہ ہو جائے. حضرت سید ابن خدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے, یار تو جا, میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے, میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا, جا سمجھا. وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے, بت پوجتے تھے, واپس آؤ. تو وہ تو ایک نئی طرح نے ڈالے, جا کے. اب وہ بھی سردار بندے تھے. تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے, وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے, تو ہی ہے جو اٹھا سکے. تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دے تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے. چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں, تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. کہ جوان بچے ہیں, ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا, پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو, وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لینے. انہوں نے کہا بڑی باتیں کی, پورا غصہ لے گیا نا. یہ بھی ایک لہجہ تھا. جواب میں حضرت مصعب ابن عمیر کا بھی لہجہ تھا. اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے. تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں, یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہیں, کہہ جو کہنا ہے. تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے. تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا, سارا کچھ کہہ چکے, تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے, جی آپ نے ڈانٹا ہے, ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے. گئے, بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے. میں کہا سنائیے. 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک کی, تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا. فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے. تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں, کپڑے بدلے, آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں. انہوں نے غسل کیا, کپڑے بدلے, کلمہ پڑھا. اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے. تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے.
کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے. حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی. آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی بنا کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے. آستینیں چڑھا لیں، ڈنڈا پکڑ لیا. کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا کہ اب میں پوری طرح کہہ چکا نا. اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا. حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے. تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے. اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا. پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی. تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی جانا ہے. جانا کیوں نہیں؟ تاری مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن آ رہے تیار بیٹھے. ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے. آپ نے فرمایا جانا تو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ. تو مصعب ابن عمیر کا لہجہ، لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی. لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا. تو جاؤ ٹٹولو سوچو پتہ کرو، کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے. وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو. حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائی. تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے. اب واپس گئے. ایک قبیلے کے سردار تھے اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا. سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے. لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا. جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے. فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حضرت جی بڑا. فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں اچھا کردار کون چھوڑ کے جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے نا اس غلام کی روح قبض کرنے والے ہیں تھوڑی دیر تک. تو سرکار نے فرمایا تیرا بلاوا آ گیا میاں. کوئی پریشانی نہیں اس صحابی کو کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، قبر کے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، ہوا نہیں جاتی. بالکل نہیں جاتی. اس کے لیے جس نے قبر کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، جو سارا دن بندہ ہی راضی کرتا رہا، کسی کا ولیمہ ہو، کسی کا جنازہ، کسی کو فاتحہ، فقط اللہ کے لیے نہیں بندوں کے لیے سارا دن یہی کام کرتا رہا، تو قبر میں اندھیرا تو نظر آئے گا. لیکن جس نے دنیا سے چھپ چھپا کے رات مصلے پہ بھی عبادت کی اور مٹھی میں بند کر کے کسی غریب کو نذرانہ دیا، تو آپ یقین کریں کہ اس کو تو پھر ماں پردیس سے آنے والے پتر کا اتنا زیادہ استقبال نہیں کرتی جتنا بندہ مومن کا رب کی رحمت قبر میں استقبال کرتے. حضور نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. کھڈا تو کسی اور کے لیے ہے، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو قرآن مجید کے ساتھ جب دلچسپی ہوتی ہے، جب ذوق ہوتا ہے، امام راضی نے لکھا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا بھائی تھوڑی دیر کے بعد تیری روح قبض ہو جائے گی. ان کو کوئی پریشانی نہیں, بڑے مطمئن رہے, بڑے مطمئن. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی ایویں کا دی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. وہ مطمئن ہیں, وہ تیار بیٹھے تھے, بالکل تیار. ہلکی سی بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آ گیا ہے, بس آپ مجھے وہ کام بتائیں جو میں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو رب قریب میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. وہ یہ آپ بتا دیں. نہ دوڑ کے گھر گئے, نہ کوئی وصیت لکھنے گئے, وہیں بیٹھے. حضور حکم کر دے کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا قرآن کے صفحے اٹھا کے لا, تو بیٹھ کے پڑھ اور میں تجھے پڑھاتا ہوں. فرمایا قرآن مجید سیکھتا سکھاتا دنیا سے جا, رب بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. آپ یقین کریں نوجوان زندگی بتا لیتے ہیں اپنی, لیکن مسلمان ہوتے ہیں نا, اندر ایمان تو ہوتا ہے. تو پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں دل کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے, طبیعت چاہتی ہے قرآن پاک پڑھنے. اگر انہیں وقت پہ سکھا دیا جائے, ان کی توجہ کرا دی جائے, ان کا پیار ڈالا جائے. جب ہماری طبیعت ہوتی ہے نا لیکچر دینے کو, تو پھر ہم گھر کے اندر آ کے لیکچر شروع کرتے ہیں بچوں پہ. ہم کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت کوئی نہیں, تم سویرے قرآن مجید نہیں کھولتے تو ساری بے برکتی. ہمارا پروگرام بن جاتا ہے نا لیکچر دینے کا, شروع ہو جاتے. حالانکہ اس طرح نہیں بچے قرآن مجید پڑھیں گے, اس طرح تھوڑی نماز پڑھیں گے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مصلی بچھا لیں گھر میں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھا کرو, اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا. یہ مشکات میں موجود. سرکار کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر بھی تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ادا فرماتے تھے اور ساری رات کھڑے رہتے تھے. حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا. پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے. محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے. حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا, وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا, لیکن وہ جنت کا باغ بھی ہے. نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, تعلیم دی, سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو. فقط یہ 50-60 سال کی کل زندگی نہیں, یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے, کاشتکاری کرنے کے لیے. مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹا. تو اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں, اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا. وہ ہمارے یہاں پیران اذان یہ کرتے, لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ. لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں. وہ مالدار ہوتا جاتا ہے, لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے, تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی, لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا. محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا. حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے, موٹے بانے پہ, اور یہ عمر فرماتے میں تبن سخت تھا, لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا. یا رسول اللہ, اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ. تو حضور نے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی پیار میں کو رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ہے ایسے, نہ. محبوب نے نظریہ بیان کیا, نظریہ. فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. تو حضور تعلیم دیتے, سمجھاتے, قائل دلیل دیتے, لوگوں کو سمجھ آتے, اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا, یقین علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا, تو جنت کی باتیں سن کے, وہ تعلیم لے کے قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی
کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ ادھر واپس آؤ، مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں، ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتی، ایک تناؤ ہے، ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ ہمارے جو وہ عادے کے نا حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث موجود ہے، اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دی، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، کٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، کشادگی پیدا ہو، دل بڑے ہو۔ تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا۔ اور دوسرا، حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل تو سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے، اور جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے۔ اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس پہ غصہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میری بات پر، حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، اور ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے دانش، وہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے۔ تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو، جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ، بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔ اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں، میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں۔ تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے، پھر تو سارا دن سنو، اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا، بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو، وہ اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئے۔ تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا عمل والا تھا، اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لی، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کوئی سننا ہے، تو کہنے لگا نہ بھائی بس
وہ جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں. یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے. اگرچہ آپ ہنسے پر سمجھنے کے لیے ہے نا کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے, اور جن کا خیال جی کہ اب ویکھیا ساڈی محفل ہوئی پھر راتی پھر آ مزہ گیا ہے. او ہو کیا آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے. نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے. ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا, ایک بس تو سارے مسئلے حل. ایک بات, اور لمبی چوڑی نہیں, حضور کو جو اللہ نے جواب میں کلمہ عطا فرمائے ان میں سے ایک بات, اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے. اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ. فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہو. نو ختم ہو گئی بات. آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو, ایک صرف کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے. کوئی ملاوٹ ہوگی, کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا, کوئی غلط چیز بنائے گا, کوئی خرابی پیدا ہوگی. کیوں کہ اس نے نا, میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لے آتے, میں بھی پایا ہے. میں کیا سارے نو یو دیا کر جڑا آپ پالا ہے. دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی, آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے تو آپ باقیوں کو خرید, آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے. کیوں ہم اس طرح کا کام پر, کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں. داتا گانجی بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا, 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا. وہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا آ نہیں رہا. مرید اولاد ہوتے ہیں, ان سے پیار ہوتا ہے, ان کو اہمیت دی جاتی ہے, اور بعض اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اہمیت دی گئی, یار نظر نہیں آ رہا, آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے. حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے. حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے, اتنا بڑا. چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم. کہتا جی وعلیکم السلام. تو آتا کیوں نہیں؟ تو مجھے اب آپ کی ضرورت ہی نہیں, میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں, میں خود بڑا پرہیزگار ہوں. فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے مجھے براق پہ بٹھاتے اور جنت کی سیر کراتے. براق پہ بٹھاتے اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم, دیکھو تو صحیح, آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. اور رائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے, وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے, بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے. کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں, آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے. فرمانے لگے بیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا, آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لوں گا. اٹھ کے ملا بھی نہیں. حضرت واپس آ گئے. رات کو خواب آئی, جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں. پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ. آنکھ کھولی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا, روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا. وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ تو کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے, تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا, تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا, تو بیوقوف ہے سمجھ نہیں آئی. اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں, حاضری دوں تو کس منہ سے دوں, اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک, کس طرح حاضری دوں؟ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے. فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا. فرمایا آ جا, اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے. میرے گاؤں کا ایک موچی ہے, جوتے گانٹتا ہے. اس شخص نے
4 बेटियां ब्याही हैं जूते गांठ। और मेरे अब्बा जी बताया करते थे कि जिन दिनों ना ढेला चवन्नी जूता गांठ है, अब तो जूते कोई गढ़वाता ही नहीं, अब तो गांठने का रिवाज नहीं, अब तो बच्चे नहीं लेते। तो जूता गांठने के लिए जब उसको देते थे तो चवन्नी अगर उसकी होती थी ना तो उसको कहते थे ना रुपया तो रख ले, तो कहता क्यों रखूं जी, मेरी चवन्नी है तो मैंने चवन्नी लेनी है, और नाराज हो जाता था। 4 बेटियों की शादी की है उसने, फिर अल्लाह ने उसे उम्रा भी कराया और आज भी वहीं बैठा है। तो मैं जब गांव जाता तो मैं कहता हूँ चाचा मैं तेरे साथ तस्वीर खिंचवानी है, तो मुझे कहते हैं पुत्र मेरा तो मुंह भी नहीं तो गया मेरे साथ फोटो। तो मैं कहता हूँ यार तू एक इंसान है। नहीं, हजरत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने हुजूर की मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ी तो एक शख्स को ना छींक आई, ये भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद, तो मैंने नमाज में कह दिया यरहमुकल्लाह, ये छींक आने का जवाब होता है, मैंने ये नमाज में कह दिया। तो बहुत सारे लोग मुझे घूरने लग गए, कुछ ने अपने हाथ भी मारे जानू पर कि ये क्या कर रहे हो, नमाज में बोल रहे हो। फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई और ये लफ्ज है हजरत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह ताला अन्हु के, फरमाने लगे कसम अल्लाह की मैंने हुजूर से बेहतर समझाने वाला ना पहले कभी देखा है ना बाद में कभी देखा। फरमाते हैं ना हुजूर ने मुझे मारा ना डांटा, बल्कि जिस तरह एक बच्चे को गोया ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह के बंदे नमाज में कोई और बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह पढ़नी चाहिए, उसके अस्मा का जिक्र करना चाहिए या कुरान पाक पढ़ना चाहिए। नमाज में कोई और कलाम करने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ लोग दीनी मसला समझाते हैं तो इतना उनके मिजाज में तलखी होती है बाज़ औक़ात इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोगों की तबीयत इतनी करख्त होती है, बच्चा नमाज पढ़ रहा है और हाजी साहब उसके साथ खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसको खड़ा कर रहे हैं तो यूं कंधे से हिला को तेनू आज तक नहीं पता नमाज है कि या दीन सिखा रहे। ये अखलाकी रवैया दीन सिखाने का, ये लबो लहजा दीन सिखाने का, कतन ऐसा कोई काम न करें। मैं तो ये मदारस के असातिज़ा से भी कहता रहता हूँ, मैं कहता हूँ नबी पाक ने कभी किसी को नहीं मारा। आप बच्चों को डांटे करें कुछ, लेकिन वो रवैया आप इख्तियार ना करें जिसकी दीन इजाजत नहीं देता। तो अखलाकियात में इन चीजों का जरूर ख्याल करें। एक रवायत और अर्ज कर दूं आपको, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरे वालिद उहुद में शहीद हो गए थे, मेरे ज़िम्मे बहनों का बोझ भी था और कर्जा भी था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ना मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ अंदाज में मेरे ऊपर करम नवाजियां फरमाते। नवाजने का तरीका, आप ना किसी को नवाजें बहाने बहाने से। मैंने बाद बुजुर्गों को देखा है, किसी बच्चे को इदारे में खानकाह में कमजोर देखते उस रीला भी नहीं है, उसे कहते चल पुत्र ना सुना, और ना सुना रहा है तो उसे नजराना दे रहे, चल बेटे तिलावत सीख सुना, चल तकरीर सुना, किसी भी तरीके से उसको तसल्ली हो रही। और इस तरह का रवैया ना अपनाया जाए कि वो मांगने वाला बन जाए। ये अखलाकी बुलंदी होती है आपकी कि आप किसी शख्स को बहानों से नवाजें। इस तरह का माहौल ना बनाएं कि आप उसे कहें कि चूंकि तू कमजोर है, गरीब है, फकीर है, लिहाजा तुझे दे रहा हूं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, और ये भी आपको मुस्लिम शरीफ में मिलेगा, फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ था, मेरा ऊंट बड़ा कमजोर हो गया, बीमार हो गया, चल नहीं रहा था। हुजूर मेरे करीब आए और पीछे आके फरमाने लगे इसे भगाता क्यों नहीं। मैंने कहा हुजूर बीमार है, कैसे भगाऊं। तो नबी पाक ने ना ऊंट को एक दुर्रा लगाया और गोया पैगंबर आजम ने हुक्म दिया, नबी रहमत ने, नबी अकरम ने हुक्म दिया, फरमाया ऊंट भागता क्यों नहीं। वो जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे निकल गया। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार ने हुक्म दिया, वो ऊंट सबसे आगे निकल गया। अब हुजूर घोड़ा दौड़ा के आगे आए, फरमाने लगे जाबिर ये ऊंट मेरे हाथ बेच नहीं देता, वो बीमार था, हुजूर के हुक्म से भागा है, फरमाया बेच नहीं देता। कहा नहीं या रसूलल्लाह वैसे ही रख ले। फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। या रसूलल्लाह आपका ये है। फरमाया नहीं आप कीमत बताएं। हुजूर ठीक है इतने का ऊंट है, मैं मदीना तैयबा जाके आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं हुजूर ने मुझसे ऊंट खरीदा,
مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی سے فرمایا جابر کو اونٹ کی قیمت بھی دے دو اور کچھ پیسے زیادہ بھی دے دو. فرماتے ہیں مجھے اونٹ کی قیمت بھی مل گئی, کچھ پیسے زیادہ بھی مل گئے, اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ پیش کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو حضور فرمانے لگے جابر جانا نہیں, قیمت بھی تیری ہے اونٹ بھی تیرا ہے. نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا. یہ اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا, لیکن اس طرح کا نوازنا کہ اسے محسوس نہ ہو. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا, مارنا پیٹنا شروع کیا, آپ کو بھی, آپ کے بھائی کو بھی, آپ کی والدہ کو بھی, آپ کے والد کو بھی. اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا, زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں, یہ آزمائش حسن ہے. اگر کسی کو راہ خدا میں آئے سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی, دوسری کے ساتھ باندھ دی, اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود. اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی. پھر ان کے والد کو شہید کیا. کس کے لیے, کس کے نام پر, کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا. پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے, پھر ان کو مار رہے, پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے. ان کے منہ سے نکل گئے, انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریہ تھے. اب اتنا زد و کوف ہوا, تکلیف دی, بول دیا انہوں نے. لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں, عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے. بات بتانے والے نے تو بات بتا دی, پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے. محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا, عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے. فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر, اس کے وجود کے اندر, اس کے لہو کے اندر, جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان. اور جس کے سینے میں, گوشت میں, لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا, پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے, عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے. محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ, دل کی بتا, دل کی بتا, تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے. تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں, پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے. کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہتی ہے تو حرج. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, ابن ماجہ میں موجود ہے, فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے. تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے, پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا. حضور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو یہاں؟ حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا. ان دلہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس. کریم نے کرم فرمایا, میں نے سنا ہے وہ بن سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی حضور خود تشریف لے آئے. اتنا کمال اللہ نے عطا کیا. آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا, حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے. اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ فقہ پہ, فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا, لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے, وہ نبی کریم کی محبت کا. اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا, پھر کمال لکھا حضرت, اور حد کر دی. مکہ شریف میں تھے, بخار بڑا زیادہ تھا,
اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے, تیز بخار تھا, تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی, 2 گھنٹے میں, اور کوئی لائبریری نہیں, کوئی حوالہ نہیں. تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے, یہ میرا حضور سے غلامی کا. تم پوچھتے جاؤ, میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا, میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں. اور پھر تعریفیں کس کس کی حضور کی اولاد کی, اصحاب کی, نبی پاک کے غلاموں کی, ولیوں کی, صوفیاء کی. علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا. کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے؟ تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی, مٹی کی 80 قسمیں. فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی, ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے, کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے. کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک سوتی ہوتا ہے, ایک ریشمی ہوتا ہے. ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے, ایک میں جذب نہیں ہوتی ہے. ایک سے دھونے سے جلدی نکل جاتی ہے, ایک سے جلدی نہیں نکلتی. 80 قسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے, اس سے نہیں ہوتا, اس سے ہو جاتا ہے, اس سے. اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے. ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا. تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں. آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو منہ, فرض تو منہ دھونا ہے پہلے, ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے, کلی کرنا بھی. تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی, پھر وضو. فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے, پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے, نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے, اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں, اور کہیں منہ نہ جلا لینا. اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں. پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی. فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا, ملک سخن کی شاہی, تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. باتیں بہت ساری ہیں, کچھ خالص علمی ہوتی ہیں, کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے. تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں. علماء میں نا ایک مسئلے میں اختلاف ہے. خیر اب تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں, کہتے تو ان کی پتہ سان پوچھو. علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا, اور ہے آج بھی. امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں, تو کیا گالیاں دینی شروع کر دیں گے لوگ؟ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے. تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر, وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں, جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی, اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے, یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہو کے نا جمعے کی دوسری اذان. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں, باہر دروازے پہ پڑھو, مسجد کے دروازے پہ. جو یہاں پڑھتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں. فاضل بریلوی جبل پور گئے ان کی دعوت پر, وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے نا آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعے والے دن جمعے کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ باہر دروازے پہ پڑھو جمعے کی دوسری اذان. وہاں کچھ اپنے ہی نظریے کے لوگ تھے, اپنے ہی تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو, غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا, حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے ہی لوگ تھے, وہ کہنے لگے جی ہم 50 سال سے دے رہے ہیں اذان, مولوی صاحب نے یہاں آ کے لڑائی کرا دی ہے کہ اذان باہر پڑھو. انہوں نے نا کچہری میں, اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے, کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو.
یہ کچہریاں ہیں، یہ عدالتیں، وہ عدالت کہتے نہیں تھے، کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ۔ اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں، تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان جو باہر پڑھے، تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے، آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے۔ اتفاق کی بات، وہ جو آواز دینے والا تھا نا، جو آواز دیتا تھا فلاں بن فلاں حاضر، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسئلہ طے ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جب جج نے کہا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، ان کی باری آئی، تو اردلی کو کہا جج نے، اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا، مسلمان تھا جج بھی، اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کو سمجھایا ہوا تھا، جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ۔ وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا، تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ بات اور خراب ہو جائے گی۔ پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ رب کریم کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے نا پوری تیاری، نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے۔ اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو، جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو، اعلیٰ حضرت نے، اس نے پتہ کیا کیا، آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا، وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا، باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں، یہی تو وہ فکرہ ادا کرتے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے۔ فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کو اذان کیوں سناتا ہے، باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے، یہی تو وہ فرماتے ہیں۔ جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں، فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی، ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے، لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں، پکی بات۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بددین اور مذہب والے حاسد، کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بد دین ہیں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث، کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے، بیگانے ویسے بد دین ہے اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے۔ تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر، تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا۔ ایمان، اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا، تگڑا ایمان۔ آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تگڑی نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر، یہ دعائیں یاد کیا کریں، یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں، طاعون کا مرض۔ وہ نا گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر، تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں، یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے، اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا۔ بڑا سخت مرض تھا، تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی۔ ایک
ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی تو آپ کو نا چونکہ میدے میں بڑی تکلیف تھی، آپ کو پتہ ہے میدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے، تو طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو، کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا، آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے، 7 پوڑیاں تھیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا، اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی، السر کا مسئلہ بن جائے گا، منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا۔ اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے۔ یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا، عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے، یہاں نہ مسئلہ بن جائے۔ اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لے آئیں تاکہ آپ کھا لیں، اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے کہ بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے، اس کو میں کیسے کہوں؟ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے۔ اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں، واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اتنے پیسے لگا دیے اس کو پسند نہیں آ رہا۔ خیر چاروں ناچار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی، بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا، اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے نا وہ پوڑی بھی کھا لی، کباب بھی کھا لیا، اب جا کے گھر آ کے رات کو لیٹے، سویرے اٹھے تو منہ سارا چھالوں سے بھر گیا، کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا تھا۔ اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا، منہ کھولا بھی نہیں جاتا، شدید مشکل ہے، کیا کریں؟ آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے، بڑے سیانے کو، اس نے آتے ہی کہا ان کو تو طاعون ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب وہی گلٹیاں ہیں۔ فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے۔ تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی، حبیب کی بات غلط ہو سکتی۔ فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے، تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقین کامل ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ علامہ اقبال کہا کرتے تھے یاد رکھو غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقین نہیں، یقین کامل، پیر کامل کہ یقین کامل؟ حالانکہ دونوں کوئی کامل ہونا چاہیے، پر یقین کامل بڑا نفع دیتا ہے۔ یقین کامل ہے، آپ یقین کریں۔ ایک درویش کی میں بات پڑھ رہا تھا تو وہ کہیں مرید ہو گئے، تو اتنے یہاں نا پیری مریدی بڑی کچی ہوتی ہے، ہو بھی سکتا ہے، پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ایسا نہیں، مرید ہو گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ کامل نہیں۔ فرمانے لگے نہیں کامل تو میں نے پکڑ لیا، میں نے رب سے کہنا ہے اسے کامل کر، کیونکہ میرا سارا کچھ یہی ہے۔ ختم ہو گئی بات، ایک در پھڑیے تو محکم پھڑیے، ایک دئی ہو کے مریے، اللہ کر دے گا کامل۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچی کچی باتیں کرنا، کچی کچی اور عقل کے گھوڑے دوڑانا، بس جس سے لگا لی پھر اس سے پکی لگا لی۔ یہ آپ جہالت سے، وہ آدم چشتی کہتا ہے لگا جدوں بازار ازلدا تے لوکی چوراں وانگ سدائے، کسے نے لٹ لئی علم دی دولت تے کسے ہاسے چولی پائے، آزم ویخ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے، ایک جہالت ساڈی اسی۔ اور ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا، چلو آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے نا تو مجھے بھی بڑا ہی مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تو کسے نے پہنے فقر دا چوغا اس زہد کماون سکھیا ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے۔ ویخنا مقدر ساڈا اساں پکا پروگرام بنایا ہے، ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے، تے سانوے دی بڑی جاچ ہے، اساں یار نہیں سمجھ آئی بات کی، اساں یار مناون۔ صحابہ کو پتہ ہوتا تھا
کہ حضور کو منانا کیسے. وہ بندہ ڈھونڈ کے لے آتے تھے, انہیں پتا تھا یہ کیسے مانیں گے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے, حبیب کی بات غلط ہو سکتی, مجھے تعاون نہیں ہو سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ حکیم ناراض ہو گیا. وہ ہوتا نا ڈاکٹر صاحب بگڑ جاتے ہیں کہ میرا مطلب یہ کیسے ہو گیا. صرف ایک عالم ہے بیچارہ, اس کو سارے کہہ لیتے ہیں کہ تو غلط چل رہا ہے, ورنہ ڈاکٹر کے نسخے کے خلاف آپ بات کر سکتے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر میں ہوں کہ تو ہے. تو وہ طبیب صاحب ناراض ہو کے چلے گئے. کچھ لوگ جو تھے ساتھ وہ بھی کہنے لگے کہ طبیب تو بہت بڑا تھا, پر چلو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے تو نہیں. اب سارے لوگ مانتے ہیں کہ تعاون ہے. رات کو نا ایک شاگرد اعلیٰ حضرت کے کان میں کہنے لگا حضور تھوڑا سا تیب میں نے بھی پڑھا ہے کہ مشورہ دوں, فرمایا دو. کہنے لگا جی مسواک کریں آپ, تھوڑا سا منہ کھول جائے گا, اور پھر کالی مرچ پیس کے نا تھوڑی منہ میں ڈالیں, مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فرمانے لگے تو میرا مخلص ہے, تو جو کہہ رہا ہے مجھے بھی اس میں بہتری لگ رہی ہے. وہ ایک مسواک لایا, فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے. تھوڑی سی مشکل سے مسواک کی, اور پھر مرچیں نا کالی مرچیں پسی ہوئی منہ میں ڈالیں. آدھے گھنٹے کے بعد ایک قے آئی, اور اندر نہ سارا خون جو مسوڑوں میں تھا اور جو سارا جمع ہوا تھا باہر آ گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بلا کے لاؤ اس طبیب کو. وہ کہتا تھا منہ کھول نہیں سکتا, گلٹیاں بن گئے, اسے بلا کے لاؤ. پہلے میں اسے اللہ کا قرآن سناؤں گا, پھر محمد عربی کی نعت سناؤں گا, میں بتاؤں گا کہ میرا منہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا. بلا کے لاؤ. میرا یقین کامل ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے اس سے بات آگے پیچھے ہو سکتی. یہ کمال. اور پھر علم کمال تھا, یقین کمال تھا, تو عمل بھی کمال تھا. عمل بھی کمال, عمل اعلیٰ حضرت نے پایا تھا, کمال کا عمل تھا, کمال. دیکھیں ایک دفعہ نا آپ نا سفر کرتے تھے نا, جب اس وقت ٹرین پہ سفر زیادہ ہوتا تھا. آج بھی ہندوستان کے لوگ ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں. میں نے بھی وہاں ٹرین پہ سفر کیا ہے, تو ٹرین بیفور ٹائم آ جاتی ہے, وقت سے پہلے اسٹیشن پہ ٹرین ہوتی ہے. مزہ آتا ہے ٹرین پہ سفر کرنے. تو ایک دفعہ میں یہاں لاہور سے بیٹھا کراچی جانے کے لیے, تو میں نے ان سے پوچھا کب پہنچے گی. کہتے تسی بہ جاؤ, جدو سارے پہنچیں گے تسی بھی پہنچ جاؤ گے. یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ وہ اس نے نا مجھے مطلب اتنا شاندار جواب دیا کہ میں چپ کر گیا. میں کہ گل تو ٹھیک کردا ہے. کہندے جی ٹائم ہن تانوں کیویں دسیے, کیونکہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں, حالات ہی بڑے خراب تھے ان دنوں. کہنے لگا بیٹھ جائیں, جب سارے پہنچیں گے تو آپ بھی. میں کہ چلو ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. تو ہندوستان میں نا ٹرین کا سفر زیادہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا, پاکستان کی بھی ہر چیز انشاءاللہ آگے نکل جائے گی سارے دنیا. اس وطن پہ اللہ نے بڑا ہی فضل کرنا ہے. تو سفر تھا. اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ حساب لگاتے تھے کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا. کوشش فرماتے تھے کہ ٹرین بدلنی پڑے تو بدل لیں, لیکن ایسے ٹائم پہ جا کے ٹرین رکے کہ جہاں نماز نہ رہ جائے. یہ خاص ان کا تقویٰ تھا. بہرحال ایک دفعہ نا اجمیر شریف جا رہے تھے, خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ حاضری دیں, سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے. رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا, ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی, تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو بھائی. ساتھ ہی نا پلیٹ فارم پہ صفیں بچ گئیں, چادریں بچ گئیں, مسلح بچ گئے. اعلیٰ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی. رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا. وقت ہو گیا. وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا. یہ انگریز تھا, انگریزوں کی حکومت تھی. اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں, پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا, وسل دے. جو بیٹھ گیا, جو رہ گیا رہ گیا. اس نے وسل دیا گاڑی کو. اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے. دوسری رکعت سکون سے نماز پڑھی. اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں, گاڑی آگے جاتی نہیں, آگے لے جاتے ہیں جاتی نہیں. وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو, ڈرائیور کو, چلاتا کیوں نہیں. کہنے لگا چال ہی نہیں رہی, انجن میں مسئلہ ہو گیا ہے. کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا. اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی, آگے کی تو جاتی نہیں. اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے, شاید فیور کر رہا. کہتا تو نیچے اتر, میں بیٹھتا ہوں. وہ بیٹھا, اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی, پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے. انجینئر کو بلایا, ہر چیز چیک کر لی, پر گاڑی چلتی نہیں. کیسے چلے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو, ہاتھ مرداں دے آئی. یہ کیسے چلے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, چل سکتی نہیں. اب جو
اس کو نا تھوڑی سمجھ آئی, پوری سمجھ کے بعد نا دل نرم ہوا, اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا, غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے, وضو سے, عاجزی سے, دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں, شوق سے, ذوق سے, توجہ سے, بڑا متاثر ہوا. نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے. وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا, عرض کرنے لگا حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں, میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا, رب نے بندوبست کرا دیا ہے. نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے, اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں. کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا, آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے, آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب مرید, آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے. کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے, آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا. فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے, وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے. کہا جناب آپ کی کرامت ہے. فرمایا نہیں میری کرامت نہیں, یہ نماز کی برکت ہے. میری کرامت نہیں, یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی, ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. حضور سونیا میں کیا کہوں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن حسین نے 5 کے 5,000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی. فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی, مالاں والے سخی نہیں ہوندے کہ سخیاں کل مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں سخی کنگال نہیں ہوندا. کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی. تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے, یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے. جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے, یہ باہر خرچ ہوا ہے, یہ گھر کے لیے ہی ہے. اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے. امام حسین کی مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی. دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے, بڑے پیارے. حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے. اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا, ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عمرو, اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا. بڑے پیارے تھے. لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا. رشتہ داروں سے کہا, دوستوں سے کہا, یاروں سے کہا, پر قرض ادا نہیں ہو رہا تھا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا. جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو, ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا, مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا. امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے. لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے, لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو. حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے, کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی, اور اس غلامی پہ ناز ہے. اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا. امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ. امام حسین خود گئے, چادر روڑ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے, میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں, اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا, مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی, اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے. اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ. حضرت اسامہ بن زید رو پڑے, فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. امام بڑا ہی پیار کرتے تھے. گھوڑے پہ جا رہے تھے, کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے.
کھا کہاں رہے تھے؟ سڑک کے کنارے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی، حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا، رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ کہا جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے۔ کہا جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں نا، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہا جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا۔ بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا آپ تو ناراض تھے؟ فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی نا، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل، تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی؟ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے، کہا حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے۔ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار
کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو، تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں 2 بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ صحیح 6 کی روایت، 2 وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت منارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے، ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے، ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے، حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے۔ زیادہ دور نہیں تھا، سیدہ فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے، پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں۔ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہر امت میں آئی، جس سے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، ان پر آزمائش آئی۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے، ان کے اندر مال آیا ہے، فتنہ آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو مال بہت زیادہ آیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے دولت بہت زیادہ عطا کی، چونکہ بہت سارے علاقے فتح ہونے لگے تو مال غنیمت ڈھیروں آنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بحرین سے مال آیا تو اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، اتنی دولت آئی، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کا ڈھیر لگا، تو جو اونچے قد والے تھے نا وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جن کا قد اونچا تھا، دراز قد تھے، وہ مال کے پیچھے چھپے ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ صبح صبح کچھ لوگ جلدی آ گئے نماز کے وقت میں، پتہ تھا کہ رات سے مال غنیمت آ گیا، اور نماز ختم ہو گئی تو جا ہی نہیں رہے، ابھی بیٹھے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، جناب فاروق اعظم روئے، اللہ اکبر، درد سا پیدا ہو گیا۔ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تم اس لیے رکے ہوئے ہو کہ مال آیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور ہاں بات تو ٹھیک ہے، اور یہ صحابہ کا حق ہے، یہ سب لوگوں میں بٹے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے کہا جناب آپ شکر ادا کریں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں نہ پتا، میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے علیہ السلام، حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں تلخیاں بھی آتی ہیں، جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے، جہاں مال آتا ہے تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے سے بٹورنا بھی چاہتے، جب تک جیبوں میں مال نہیں نہ ہوتا تو جو بھی پیار کرتا ہے ذات سے کرتا ہے، اور جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ جیب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ امیروں کا کہنا تو ہوتا ہے کہ لوگ بڑا چاہتے ہیں جی بڑی اللہ کی عزت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں ذرا دولت الگ کرنا، پھر اپنی حیثیت کا تعین کر کے تیری کتنی عزت ہے۔ یہ دولت کا لیبل ہے نا، اس کو ذرا اتار، خود پتہ چل جائے گا تیرے پاس کیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے فتنہ قرار دیا جو تو آزمائش ہے، لالچ کرنا، لالچ میں پڑے رہنا، لالچ کی طرف سفر کرنا، اور مطمع نظر لالچ بنا لینا۔ مطمع نظر ایک بہت بڑے دولت مند کا میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو اخبار میں چھپا تو میں دیکھ رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دولت کیسے کمائی، تو کہنے لگا جی میں نے 10 لاکھ والا کام بھی نہیں چھوڑا اور 10 روپے والا بھی نہیں چھوڑا، سارے کام، بس کوشش کی کہ جہاں سے آ جائے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ اب کھل کے بات تو لوگ کرتے نہیں، حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، بس جہاں سے آئے، جتنے آئے، جس ترتیب سے آئے، شام کو یہ حساب ضرور کرنا ہے کہ آج میرے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہو گیا۔ لوگوں نے دولت ہی کی طرف دیکھا، دولت ہی کو پرکھا، پیسے نہیں تو رو پڑے، جائیداد نہیں تو رو پڑے، مکان نہیں تو رو پڑے، جس دن 4 گاہک کم آئے اس دن رو پڑے، جس دن کام دھندا کم ہوا تو سارے زمانے کو بتایا کہ بڑی غربت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ گاہک زیادہ بھیجتا پھر بھی شور کیا کرو، جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کا بھی اعلان کیا کرو۔ میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا ہی شاندار ہے، اس عنوان پر اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہماری طبیعت ٹھنڈی کر دے گا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہہ کے کتنے سارے مضامین بیان کر دیے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ساری باتیں کھول دی ایک جملہ کہہ کے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا کو اپنا آقا نہ بنانا، دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا، ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ جنہوں نے دولت کو آقا بنایا اس نے پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا، پھر بیچارے کروڑوں پتی ہیں پر سو نہیں پاتے ساری رات، اربوں روپیہ پاس ہے پر نیند سکون کی میسر نہیں آتی، چونکہ دولت آقا ہے نا، تو یہ وہ آقا ہے جو قابو آتا نہیں، یہ وہ آقا ہے جس سے دل بھرتا نہیں، یہ وہ والا آقا ہے جس سے لوگوں کی طبیعت سیر ہوتی نہیں، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، یہ وہ والا پیالہ ہے جو کبھی پر ہو سکتا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا خیرات بانٹا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہوتے تھے، دولت تقسیم کرتے تھے، تو محمود ایک دن باہر نکلے، سیر کے لیے جا رہے تھے، بادشاہ سلامت، تو باہر نکلے تو کہا جتنے فقیر ہیں نا سب کو بلا لو، آج میرا دل ہے میں نکلتا جاؤں اور خیرات بانٹتا جاؤں، نکلتا جاؤں اور خیرات تقسیم کرتا جاؤں۔ محمود نے اعلان کیا تو بعض اوقات انسان کچھ بات کرتا ہے تو اس کے لفظوں میں نا تھوڑا کر و فر نظر آتا ہے، تھوڑا تکبر نظر آتا ہے، تھوڑا غرور نظر آتا ہے۔ ایک درویش بھی وہاں سے گزر رہے، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، اس طرف توجہ فرمائی کہ لو جی جو جس نے لینا ہے نا آج اسے دیا جائے گا، آج میں بانٹتا ہی جاؤں گا۔ وہ بزرگ بھی آ گئے، کاسا لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ بھی تشریف لائے، اور محمود غزنوی جب بانٹ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا پیالہ آگے کر دیا، انہوں نے بھی کچھ لینے کے لیے پیالہ آگے بڑھایا، تو محمود غزنوی نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے، چند اشرفیاں نکالی، اور جب بابا جی کے پیالے میں ڈالی تو آواز تو آئی کھٹکنے کی، لکڑی کے پیالے سے جب چاندی کے سکے ٹکرائے تو آواز تو پیدا ہوئی، لیکن بزرگوں نے پیالہ پھر آگے کیا، کہنے لگے اس میں تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا اور ڈال دو۔ محمود کہتا ہے میں نظر ڈال کے دیکھا تو پیالہ تو واقعی خالی تھا، بادشاہ تھا کہہ چکا تھا کہ آج بانٹنا ہے، جو کوئی مانگے گا اسے دینا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ انا کا بت بھی بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے نا، یہ بڑا پکا ہوتا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا۔ دوبارہ پیالہ ڈالا تو پھر چیزیں کھٹکنے کی، بجنے کی آواز تو آئی، لیکن بزرگ کہنے لگے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ پھر پیالہ آگے کیا تو محمود نے جھوک کے دیکھا تو پیالہ پھر خالی تھا۔
اس نے پھر کچھ ڈالا، پھر دیکھا تو خالی، پھر ڈالا، بجنے کی آواز آئی، پھر خالی۔ اب بادشاہ تھا، ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ شکست کھانا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے تھیلے منگا لیے، بوریاں منگا لی پیسوں کی بھری ہوئی، ڈالتا جا رہا ہے، بجنے کی آواز آتی ہے۔ محمود تھک گیا، کہنے لگا بابا اس کے نیچے کون سا سوراخ بنایا ہوا ہے، کیا ہے اس کے نیچے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے بڑی شاندار بات کی، کہنے لگے محمود یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، اور یہ خواہشات کبھی پور نہیں ہو سکتی، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری بن جاتی ہے، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نفس کی خواہشیں ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو کبھی قابو میں نہیں آتی، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے، دونوں کو سمیٹو تو سامنے والی گائے۔ یہ خواہشات ہیں، یہ کبھی پوری یہ نہیں پوری ہوتی میاں۔ پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، عرض کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں کبھی اس کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا۔ تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا فرما دے۔ قناعت میں عزت ہے، لالچ میں ذلت ہے۔ تو حرص کرنا، ہوس کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا۔ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کسی سے یارانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح آگے کیسے گیا ہے۔ جب مطمع نظر ہی مال ہو، جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو، جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ حاصل سمجھ لے اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لے، تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا جی ایک حدیث میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا 70 گنا، ایک میں 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر۔ کام لوگ کراتے ہیں نا، ہماری مسجد میں کام شروع ہے، کام لوگ کراتے، تب کچھ لوگ ایسے ہوتے کوئی بھی کام کرنے والا وہ کام کا تب اس سے جان چھوٹے کسی طریقے سے، اور کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ ان کی صفائی، ان کی دلچسپی، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی توجہ بتلاتی ہے کہ یہ شخص واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی دلچسپی ہے۔ نیکی جب آپ ذوق سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ کرتے، یہاں تو بہت سارے لوگ دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے، صدقات و زکوٰۃ کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو سخی مشہور کرتے۔ یہاں تو لوگ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ میں نمازی ہوں۔ یہاں تو لوگ کوئی خیر کا کام کر کے دیکھیں نا، اب کیا ہو رہا ہے حج عمرے کے موقع پر جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تصویریں کھینچنے کا ہے، سب سے زیادہ۔ اب میں چل پڑا ہوں، اب میں پہنچ گیا ہوں، اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب نفل پڑھ لیے ہے، احرام باندھ لیا ہے، طواف ہو گیا ہے، یوں لگتا ہے بندہ نہیں طواف کر رہا، موبائل طواف کر رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ لوگ ملنے آتے، پیار کرتے ہیں، دور دراز سے حضرات کئی دفعہ محبت کے ساتھ تشریف لے آتے، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب جو کام سب سے ضروری ہے وہ تصویر کھینچنے کا ہے، وہ کرنا ہی ہے اور وہ کرنا ہی پڑے گا، اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے، وہ پروگرام بنا کے آئے ہوتے۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی کام جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، دیکھیں نا اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا، وہ چھپ کے کرے کیا کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اسے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے، اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اپنی ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو کسی قسم کا، غیر کی آمیزش نہ ہو۔ نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات و خیرات کرے تو
اللہ کی رضا کے لیے کسی کام میں آپ مداخلت کرتے، بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو مداخلت ضرور کریں، چودھری بننے کے لیے نہیں، پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 لوگوں کی صلح کرا دی، رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس ارادے سے، اس نیت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ، اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہو، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع، صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں، لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے اور تم میری مراد کو نہیں پہنچے، تو پھر سے عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دے، پھر ایک رحمت کی نظر کر دے، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اللہ کی رضا کی محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی، ذاتی دشمنی کوئی نہیں، ذاتی اختلافات کوئی نہیں، ذاتی رنجشیں کوئی نہیں، ذاتی لڑائیاں کوئی نہیں، ذاتی جھگڑا کوئی، خالص اللہ کی۔ ہمارے ہاں لڑائیاں ذاتی لڑی جاتی ہیں، اس نے مجھے شادی پہ دعوت نہیں دی، اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، یہ کہاں پہنچ گیا میں کہاں رہ گیا، ذاتی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، دینی نہیں، مذہبی نہیں، اخلاقی نہیں۔ دیکھیں آپ، چاہیے تو یہ تھا نا کہ شادی کے موقع پر یہ لڑائی نہ ہوتی کہ اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، لڑائی یہ ہوتی کہ یار تو غیر شرعی کام کوئی نہ کرنا، اللہ رسول کی ناراضگی والا کام کوئی نہ کرنا، اگر تو نے کیا تو میں نے کوئی نہیں آنا، اگر تو یہ حرکت کرے گا تو پھر میرا تیرا معاملہ درست نہ رہ سکے گا۔ یہ لڑائی ہونا چاہیے تھی، نہ کہ یہ لڑائی ہوتی کہ مجھے بلایا کیوں نہیں، پروٹوکول کیوں نہیں دیا، اعزاز کیوں نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ
اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے عداوت رکھنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا۔ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ